السلام علیکم فرینڈز، دس از کریم اگین فرام کریم ٹریول ایڈوائزرز. امید ہے سب ٹھیک ہوں گے. اچھا، جیسا کہ ہمیشہ میں کہتا ہوں دنیا بہت چھوٹی ہے اور واقعی گلوبل ہوتی جا رہی ہے. میں کئی بار بڑا حیران ہوتا ہوں اور پتہ نہیں میرے ساتھ یہ ایسا اتفاق ہوتا ہے. ابھی میں کسی سے بھائی سے ملنے آیا تھا تقسیم میں، ان سے ملا اور ابھی میں تقسیم کے مطلب اسٹیپ سے نیچے اترا تھا، میں گھر کی طرف جا رہا تھا تو میں نے کہا میسیج دیکھ لوں. ایک میسیج آیا ہوا تھا بھائی کا اور انہوں نے کہا کریم بھائی آپ کی ویڈیوز دیکھ کے اور کچھ انفارمیشن دیکھ کے تو میں نے شنجن کا ویزا اپلائی کیا اور اندر لگ گیا. تو آپ کی طرح میں ابھی ٹرکی آیا ہوں، میں وایا ٹرکی جا رہا ہوں ادھر. تو میں نے کہا میں تو تقسیم میں ہی ہوں استنبول، اور جب لوکیشن بھیجی تو بالکل 2 اسٹاپس نزدیک تھی. تو میں نے کہا آ جائیں پھر مل لیتے ہیں. تو نے کہا کیونکہ میں 2 دن بعد چلا جاؤں گا تو آپ سے ملنا ضروری ہے. میں نے کہا بسم اللہ، نو پرابلم. اچھا، تب تک مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میرے اپنے شہر جہلم کے ہیں. اور مزے کی بات، بلال ٹاؤن ہے ہمارے جہلم میں، جو جہلم کے ہمارے بھائی ہیں دینا جہلم کے، ان کو پتہ ہی ہے، تو وہاں کے ہیں. تو ملاقات ہوئی اور پھر دیکھ لیں، میں نے کہا. اور یہ ماشاءاللہ یو اے میں ہوتے ہیں، پاکستان میں نہیں ہوتے. تو ان سے ملے ہیں، یہ ہے راجہ خرم سلیمان. جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ صحت ٹھیک ہے آپ لوگوں کی؟ تو یہ ایک بڑا اچھا اتفاق ہوا. گریس جا رہا تھا اور ترکی میں میرا سٹے تھا، اور بلکہ میں آیا بیسیکلی اسی مقصد کے لیے تھا کہ شاید کریم بھائی سے ملاقات ہو جائے. ویسے تو ٹائم نہیں دے پاتے، وہ بزی ہیں کافی. تو میں نے آیا اور میں نے جب یہاں پہ لینڈ کیا اور کچھ ٹائم کے بعد ان کو میں نے میسیج کیا جی کہ میں ٹرکی میں ہوں اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اسی مقصد کے لیے میں آیا تھا بیسیکلی، اور میرا کچھ یہاں پہ ہے نہیں، میں شنجن جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں پہ ہیں، اور باقی اسٹوری تو انہوں نے آپ کو بتا ہی دی ہے کہ کیسے مطلب ہماری پیچ اپ ہوا. اور پھر یہاں پہ ایک لینگویج کا بڑا پرابلم ہے، لوگوں سے پوچھنا، مطلب زبان لوگوں کو انگلش بھی نہیں اس طرح سے آتی. بہرحال ٹو کٹ انٹو شارٹ یہ ہے کہ ہم پھر ہماری آپس میں ملاقات الحمدللہ ہوگی، اور ہم ابھی اکٹھے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ساری باتیں ہوئی، بہت سی اپنے شہر کی چیزیں. اور بڑا سب سے بڑی بات جس وقت یہ پتہ لگا جناب باتوں میں کہ ہم ایک ہی شہر سے ہیں. تو واقعی بات یہ ہے کہ جی گلوبل جو جتنا مرضی بڑا ہو جائے لیکن وہ پھر بھی ایک چھوٹی سی دنیا ہے کہ کٹھی جو ہے نا وہ ایک ہی پوائنٹ سے، ایک ہی جگہ سے، مطلب ایک ہی جگہ کی پیدائش، روٹس جب کنیکٹ ہو جاتے ہیں نا آپ کے، تو بہت ڈفرینٹ فیلنگ آتی ہے. ڈفرینٹ فیلنگز آتی ہیں. اور پھر کچھ ایسی ہی آپ کہہ لیں جی کہ کچھ یہ جہلم میں پیدا ہوئے، یو ہی میں انہوں نے وقت گزارا. اچھا ہاں، سوری بات کاٹ رہا ہوں. یہ بات تو ایک ڈفرینٹ روٹس تو جہلم کے بھی ساتھ تھے، اور میں کیونکہ گرو سب کو پتا کہ یو اے میں ہوا ہوں، تو یہ اب یو اے میں ہے ماشاءاللہ سے. تو اس طرح سے بالکل ہمارے 2 ڈبل روٹس جو ہیں بیسیکلی وہ مل گئے. جی آپ کیا بول رہے ہیں؟ یہ بڑا ایک مطلب یہ مزید پھر اس میں کہہ لیں کہ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ وہ تڑکا لگتا ہے جو ڈش کو زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے. تو یہ ویسی چیز ہوئی. تو ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت ساری چیزیں ہوئیں. اور یہ ہے کہ میں ان سے بھی میں کہا، اور بلکہ آپ لوگوں سے بھی یہ چیز کہوں گا کہ یہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ کسی کو اچھی بات بتانا. تو انہوں نے وہ گائیڈ لائنس دیں. میری ان سے کوئی اس طرح سے زیادہ ڈیٹیل میں کوئی جن کی ویڈیو سے جو کچھ میں نے سیکھا اور اسی پہ میں نے سارا کچھ کیا، اور الحمدللہ وہ میرا ویزا لگ بھی گیا. اور یہ یہاں بیٹھے ہیں یا کہاں یہ رہے ہیں، ان کو کوئی خبر نہیں ہے. اور جب میں نے بتایا تو یہ خود بھی حیران ہوئے. اچھا میں سیریسلی بڑا شوق ہوئے. نے کہا کریم بھائی آپ کی ویڈیوز دیکھ کے میں نے ویزا اپلائی کیا اور وہ لگ گیا الحمدللہ. تو بس آپ کا شکریہ ادا کرنے میں ٹرکی آیا ہوں اور آپ سے ملنا ہے. آپ یقین کریں میں اتنا سرپرائز ہوا کہ جس بندے سے میں نے بات بھی نہیں کی اور وہ اتنے مطلب اس طرح سے پیار. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیسے کام کروا رہی ہے، کس سے کام کروا رہی ہے اور کس وسیلے سے. تو میں ہمیشہ اس لیے کہتا ہوں جب بھی آپ کام کریں صحیح کام کریں، تاکہ کسی نہ کسی کو اس کا اگر پھل مل جاتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دعا. جس طرح ظاہری بات ہے ان کو خوشی ہوئی ہے اور دعا دی ہے، تو اس سے آگے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. پیسہ تو ظاہری بات ہر بندہ ہی کما رہا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. اور بینگ اے ویور میں آپ لوگوں کو ایک ایڈوائس دوں گا کہ اکثر لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں بیسیکلی ویڈیوز ایک کان سے سنی، دوسرے سے نکال دی، کچھ اپنی منمانی کی. تو بیسیکلی وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ 2 cooks spoil the chicken. تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ جب بھی آپ کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی کام ہو، لازمی نہیں کہ آپ کریمہ کی ویڈیو کے حوالے سے یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہوں، کسی چیز کو اسٹڈی کر رہے ہوں، کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوں، تو اس کو آپ صحیح طرح سے دیکھیں، صحیح طرح سے اسٹڈی کریں، اس کو سمجھیں، اس کے پوائنٹس نوٹ کر لیں، اور اس کی گائیڈ لائن کے اندر آپ جو بھی کام کریں گے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ لازمی ہو جائے گا، کیونکہ ہونا نہ ہونا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ ضرور ہو جائے گا کہ آپ کی طرف سے کوئی کسر اس میں نہیں رہے گی. آپ سیٹسفائڈ رہیں گے کہ یس آئی ہیو ڈن مائی بیسٹ. تو اگر آپ کوئی چیز اپنی طرف سے بیسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو اچیو، اس کی منزل کے قریب آپ پہنچ بھی جاتے ہیں. تو ٹو بی ویری آنیسٹ آپ کو میں بتاؤں کہ میری کوئی ٹریول ہسٹری نہیں تھی ایز سچ، اور وہ فرسٹ اپلائی میں نے کیا اور فرسٹ میں مجھے مل گیا اور میری ڈیزائر سے زیادہ ڈیز کا ملا. تو ایسا ہوتا ہے، اٹ ایگزسٹ ان دا ورلڈ. بالکل ایسے. تو یہ لوگ میری ایک تھوڑی سی سجیشن تھی آپ لوگوں کے لیے، جو کہ آپ کی بیٹرمنٹ کے لیے. بالکل میرا یہ لینا دینا نہیں ایگزیکٹلی سب. تو اس چیز پہ تھوڑا سا خیال رکھیں. باقی انشاءاللہ باقی اور اچھا سوچیں. ایک چھوٹا سا پیغام اور دینا چاہوں گا. جی ضرور کہ اپنی نیت کو صاف رکھیں اور کوشش کریں، جو انسان ہے خطا کا پتلا ہے، کوشش کریں کہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں.
اور اپنے آپ کو بھی نقصان نہ نہ کوئی پہنچائیں، ذات سے نہ الفاظ. اور نہ اپنی ذات سے اور نہ اپنے الفاظ سے. اور بے بالکل شک. بڑی خوبصورت انہوں نے بات ایڈ آن کی ہے. تو ہمیشہ آپ سے اچھا ہی ہوگا، اور بے اگر شک. کبھی برا ہوتا بھی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ شاید آپ کا کوئی چھوٹا سا امتحان ہے جو اس سے زیادہ بہتری کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہے آپ کو اللہ خدا. حافظ. تو اس چیز پہ آپ بلیو رکھیں، باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید بہتر کریں گے آپ لوگوں کے لیے. جیلم والے بھائیوں کے لیے کسی کے پیغام ہے کوئی فیملی وغیرہ کے لیے؟ اپنی ساری بات ویڈیوز ان سے شیئر ہو. جی، جیلم والے لوگوں کے لیے جو ہمارے بھائی ہیں وہ جو اس وقت ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے، تو ان کے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میسیجز ہیں یہ تو سب لوگوں کے لیے ہی ہیں، Exactly. یہی جیلم والوں کے لیے بھی ہیں. اور دوسرا یہ چیز تھوڑی سی کہ جس جگہ سے آپ صرف جیلم ہی نہیں، بینگ اے پاکستانی بھی ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ اکثر ہم لوگ، میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں پہ کچھ ایتھیکل لائبلٹیز ہوتی ہیں اسپیسیفکلی اس وقت جس وقت ہم ملک سے باہر جاتے ہیں. اچھا، ایز اے پاکستانی ماشاء اللہ، ایز اے پاکستانی، ایگزیکٹلی ایز اے آپ کی جو سٹی ہے، آپ کی جو کاسٹ ہے، جو بھی ہے، ویسے میں ان ڈویژن سے جاتا نہیں ہوں، ایک جنرل بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اب کوئی بھی کام اب جب کرتے ہیں تو ایک نظر سے وہ ضرور سوچ لیا کیجیے گا کہ اس سے اگر نیگیٹیوٹی کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو نیگیٹو کام کرنے جا رہے ہیں تو ایک نظر سے یہ ضرور سوچ لیجیے گا، شاید آپ سے اس کو تھوڑا بہت فائدہ لے لیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ اپنے ملک کو، آپ اپنے شہر کو، آپ اپنے روٹس کو، لوگوں کو، رشتہ داروں کو، آپ شاید ان کی امیج کو آپ برباد کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا نہ ایسا نہ کیا کیجیے، قدر نہ کیا کیجیے. اسپیسیفکلی یہ جو گرین پاسپورٹ ہے یہ ہماری پہچان ہے. اکثر ہمیں شکایتیں، بے شک شکایتیں اپنوں سے ہی ہوتی ہیں، ہمیں بھی ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھ لیجیے گا، اسی کی وجہ سے ہماری پہچان ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے. ویری ٹرو، ویری تو ٹرو. جس وقت بھی آپ، خاص کر جب ملک سے باہر جاتے ہیں، جس طرح گندگی پھیلانا یا کوئی بدتمیزی کرنا یا لٹرنگ کرنا، بد اخلاقی کرنا، یہ چیزیں آپ تو نوٹ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جو دوسری نیشنلٹیز آپ کے ارد گرد ہوتی ہیں وہ آپ کو ضرور دیکھ بھی رہی ہوتی ہیں، اور وہ یہ نہیں کہیں گی کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کا ایکس وائی زیڈ کوئی نام نہیں لیں گی، وہ یہ بولیں گی یہ پاکستانی ہے. تو اس چیز کا آپ خیال ضرور رکھیے، اور کچھ حب الوطنی اپنے دل میں ضرور رکھیے. یہ میرا ایک خاص پیغام ہے، خاص کر اپنے جیلم کے لوگوں کے لیے اور تمام پاکستانیوں کے لیے. پاکستانیوں کے لیے میسج ہے ویسے تو ڈیفینیٹلی، بہت اچھی بات کی ہے. تو یہ ایک میرا پیغام ہے، یہی میرا ہے کہ بس یہ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں، تھینک یو سو اپنے مچ. لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. تھینک یو سو مچ. رائٹ گائز، یہ تو قدرتی آج میرے لیے بڑا ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. باقی تو کیوں لوگ اکثر مجھے جب کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا کریم بھائی ہم ادھر آ رہے ہیں، اس دن ملیں گے، پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے سارا کچھ، لیکن آج تو ایک وہ جو کہ پلانڈ اور ان وانٹیڈ ایک چیز تھی، اور آئی واز ریئلی ہیپی. اور جیلم کے ہیں، پھر اپنے پاکستانی بھائی ہیں ماشاء اللہ، یو اے میں ہیں، اور پاکستان کا ایک پازیٹیو کام کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی باقی دعا میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. ترکی کا سفر لمبا ہوتا جا رہا ہے، تو دعا میں پلیز مجھے یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.